بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والاربعون 44واں سبق الفعل الماضی التلامیذ طلباء یسأل الاستاذ الطلاب استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے ماذا فعلتم فی الصباح تم نے صبح کیا کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں قمنا فی الصباح الباکر وتوضأنا ہم اٹھے صبح سویرے اور ہم نے وضو کیا وذهبنا الى المسجد اور ہم مسجد کی طرف گئے وصلینا الفجر مع الجماعت اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ وتلونا القرآن الکریم اور ہم نے تلاوت کی قرآن کریم کی ثم رجعنا الى البیت پھر ہم گھر کی طرف لوٹے وتناولنا الفطور اور ہم نے ناشتہ کیا واخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں اٹھائیں وسلمنا علی ابینا و امنا اور ہم نے سلام کیا اپنے باپ اور اپنی ماں کو وجئنا الی المدرسۃ اور ہم مدرسہ کی طرف آئے سوال جواب ایھا الطلاب متی قمتم اے طالب علمو تم کب اٹھے قمنا عند اذان الفجر ہم اٹھے فجر کی اذان کے وقت این صلیتم تم نے نماز کب پڑھی صلینا مع الجماعت ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ حل قرأتم القرآن الکریم کیا تم نے قرآن کریم پڑھا نعم قرأنا القرآن الکریم جی ہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا ماذا شربتم فی الفطور تم نے کیا پیا ناشتے میں شربنا لبنا ہم نے دودھ پیا متی جئتم الی المدرسۃ تم مدرسہ کی طرف کب آئے جئنا الی المدرسۃ الآن ہم مدرسہ کی طرف آئے ابھی حل لعبتم فی الطریق کیا تم راستے میں کھیلے ما لعبنا فی الطریق ہم راستے میں نہیں کھیلے حل سلمتم علی زملائکم کیا تم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا نعم سلمنا علی زملائنا جی ہاں ہم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا یقول سعید کہتا ہے الطلاب قاموا فی الصباح الباکر طالب علم صبح سویرے اٹھے وتوضؤوا وذهبوا الی المسجد اور انہوں نے وضو کیا اور وہ گئے مسجد کی طرف وصلوا مع الجماعت اور انہوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ وطلبوا القرآن الکریم اور انہوں نے تلاوت کی قرآن کریم کی ثم رجعوا الی البیت پھر وہ گھر کی طرف لوٹے وتناولوا الفطور اور انہوں نے ناشتہ کیا واخذوا الکتب اور انہوں نے کتابیں اٹھائیں وجاءوا الی المدرسۃ اور مدرسہ کی طرف آئے آگے تمرین ترجم بالاردیہ اردو میں ترجمہ کرو الطلاب لعبوا فی المیدان طالب علم کھیلے میدان میں ثم رجعوا الی بیوتہم پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے الاطفال اکلوا وناموا بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے ذهبنا الی السوق وشربنا واشترینا کتبا ہم بازار کی طرف گئے اور ہم نے کتابیں خریدیں ایھا الاولاد هل حفظتم الدرس اے بچوں کیا تم نے سبق یاد کیا وهل كتبتم الدرس اور کیا تم نے سبق لکھا هل زرتم لاہور کیا تم نے لاہور دیکھا وهل رأيتم المسجد الملکیہ اور کیا تم نے بادشاہی مسجد دیکھی ترجم بالعربیہ طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے الطلاب جلسوا فی الفصول اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہوئے الاساتذۃ دخلوا فی الفصول لوگ ریل گاڑی میں سوار ہوئے الناس رکبوا علی القطار ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا استمعنا خطبۃ الجمعۃ اور جمعہ کی نماز ادا کی وصلینا الجمعۃ لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے ایھا الاولاد هل رأیتم البحر کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے هل سافرتم فی الباخرۃ کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے هل رأیتم الطائرۃ پھر دیکھیں طلبہ درسگاہوں میں بیٹھ گئے الطلاب جلسوا فی الفصول اساتذہ کرام درسگاہوں میں داخل ہوئے الاساتذۃ دخلوا فی الفصول لوگ ریل گاڑی میں سوار ہوئے الناس رکبوا فی القطار ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا استمعنا خطبۃ الجمعۃ اور جمعہ کی نماز ادا کی وصلینا الجمعۃ لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے ایھا الاولاد هل رأیتم البحر کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے هل سافرتم فی الباخرۃ
کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ هل رأيتم الطائرة۔ آگے قاعدہ بیان کیا کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر غائب کے آخر میں واو اور الف لگا دیں، جیسے ذہبوا، ذہب سے ذہبوا بن جاتا ہے۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر غائب کے آخر میں واو لگا دیں اور اس سے پہلے حرف کو ضمہ دے دیں، جیسے ذہب سے ذہبوا۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ جمع میں ذہبوا جیسا ہے، اس میں الف لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اور جمع مذکر مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں تم لگا دیں، جیسے ذہب سے ذہبتم۔ تو جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر غائب کے آخر میں واو اور الف لگا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ضمہ دے دیں، جیسے ذہب سے ذہبوا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ذہبوا اور اس جیسی جمع میں الف لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اور جمع مذکر مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر مخاطب کے آخر میں جمع مذکر مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں تم لگا دیں، جیسے ذہب سے ذہبتم۔ آگے کلمات کے معنی: رکبوا سوار ہوئے، سمعنا ہم نے سنا، سافرتم تم نے سفر کیا، الطائرہ ہوائی جہاز، بحر سمندر، باخرہ بحری جہاز۔